خراٹے۔ جی ہاں، خراٹے۔ آج کی اس ویڈیو میں خراٹوں کے اسباب اور ان سے نجات پر بات کرتے ہیں۔ خراٹوں سے نجات کے لیے دعاؤں کے ساتھ آپ کو اپنے انداز کو تبدیل کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے آسان طریقے بتائے جائیں گے جن پر عمل کر کے آپ خراٹوں کی پریشانی سے خود کو اور دوسروں کو نجات دلا سکتے ہیں۔ نمبر 1، سونے کا انداز تبدیل کریں۔ جب آپ سیدھا سوتے ہیں تو اس دوران آپ کی زبان اور دوسرے غدود گلے کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس کی آواز کے ساتھ اور آوازیں بھی ملنے لگ جاتی ہیں۔ اس کا آسان حل کروٹ پر سونا ہے، کیونکہ اس سے سانس لینے میں اور ہوا کے اندر جانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے خراٹے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اپنی ناک کو صاف رکھیں۔ اپنے ناک کو صاف رکھنا خراٹوں سے نجات کا ایک سادہ حل ہے۔ ناک میں جمع ہونے والا کچرا سانس کی گزرگاہ میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کے نتیجے میں منہ سے سانس لینا پڑتا ہے، جو کہ خراٹوں کا باعث بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کمرے کی خشک ہوا ناک سے سانس لینے میں مشکلات بڑھائے، تو بھاپ کے ذریعے اسے کھول کر خراٹوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ اس وقت مددگار ثابت ہوتا ہے جب خراٹے کسی الرجی یا نزلہ زکام کے باعث ہو۔ بستر کو صاف رکھیں۔ کمرے میں موجود گرد و غبار ناک میں گھس کر انفیکشن پیدا کرتی ہے، اور اس طرح تکیہ اور بستر پر موجود جراثیم گلے کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے کمرے میں پالتو جانوروں کی آمد و رفت ہوتی ہو، کیونکہ اس کے جسم میں اور بالوں میں ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ الرجی اور دوسری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اپنے کمرے، بستر اور تکیہ کی صفائی رکھیں۔ وزن کم کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق خراٹوں کے شکار افراد اگر اپنا جسمانی وزن 10% تک کم کر لیں تو ان کے منہ اور ناک کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پودینے کا تیل یا امرت دھارا۔ پودینے کا تیل یا اس کا ماؤتھ واش اور امرت دھارا ایسی چیزیں ہیں جو خراٹوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ پودینے کے تیل کو اپنے ناک کے ارد گرد مل لیں تاکہ سانس کی گزرگاہ کھل جائے، جبکہ پودینے کا ماؤتھ واش گلے کے ٹشو کی خرابیوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دیسی گھی۔ رات کو سونے سے قبل چند قطرے گھی ناک میں ڈال لیں، مرض انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھی کے چند قطرے ناف میں لگانے سے بھی یہ مرض انشاءاللہ دور ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل خراٹوں سے نجات کے علاوہ تالو کے پٹھوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ ناک میں چند قطرے زیتون کے تیل کے ڈال دیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل کے 2 قطرے تالو میں لگانے سے مرض دور ہو جائے گا۔ اگر زیتون کے 1 پاؤ تیل میں 1 چٹان کلونجی جلا کر چھان لیں تو یہ روغن ناک میں رات کو 2 قطرے ڈالنے سے نظام تنفس کی الرجی اور انفیکشن دور ہو کر خراٹے بالکل درست ہو جاتے ہیں۔ نمکین پانی کے غرارے۔ خراٹے لینے کی عام وجہ ناک کا بند ہونا ہے، اور یہ علامات اکثر سردیوں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ناک کی بڑی ہوئی ہڈی، ناک میں انفیکشن اور سوجن ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں خراٹے آتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے نمکین پانی کے غرارے اور ناک میں نمکین پانی کا سپرے کیا جائے تو اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ 1/4 کپ پانی میں نمک ڈال کر ٹیپر کی مدد سے ناک میں سپرے کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ سونے سے قبل یہ عمل روزانہ کریں۔ 5 دن کے اندر اندر یہ مرض انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ بچھو بوٹی کا کہوا۔ عموماً سانس کی بیماریوں اور الرجی کی وجہ سے سانس کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے جو خراٹوں کی وجہ بنتی ہے۔ ایسی صورتحال میں گزنا یا بچھو بوٹی بھی بہت معاون ثابت ہوتی ہے، جو سانس
کی نالی کی سوزش کو ختم کرتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے بوٹی کے چند پتے چائے میں ڈال لیں یا برتن میں خشک پتے ڈال کر ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالیں اور 5 منٹ بعد استعمال کریں۔ یہ بوٹی بھی خراٹے کا مرض انشاءاللہ دور کر دے گی۔ پودینے کی چائے۔ پودینے کا تیل خراٹوں کے لیے مفید علاج تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ پودینے کی چائے بھی پھیپھڑوں کی چپچپاہٹ دور کرتی ہے اور اس میں شامل منتھال سانس کی نالی کی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو خراٹے اور اس کے علاج کے بارے میں۔ امید ہے کہ دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔